حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر 4 سال ہوئی ہے، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ حضور پاک کی دائیہ ہیں، یہ رسول اللہ کو مکہ مکرمہ لے کر آئی ہیں۔ حضرت اماں آمنہ نے وصول کیا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کے ساتھ 2 سال کا زمانہ گزارا ہے۔ 4 سال ہو چکے تھے عمر، 5واں اور 6واں سال اپنی اماں کی آغوش میں گزارا ہے، اپنی اماں کے ساتھ گزارا۔ ایک دن حضرت اماں آمنہ کو اشتیاق ہوا، شوق ہوا، خواہش دل میں پیدا ہوئی کہ میں اس بچے کے والد کی قبر پہ اس بیٹے کو تو لے کر جاؤں جس کی آنکھوں میں یہ خواب تھا میں اپنے بچے کو دیکھ سکوں، لیکن پیدائش سے پہلے اس کا والد اس دنیا سے چلا گیا، کیوں نہ میں اپنے خاوند کی قبر پہ جاؤں اور اپنے سسرال جاؤں، اپنی جو ہے نا میکے جاؤں اور وہاں جا کر رہوں اور اپنے خاوند کی قبر پہ بھی جاؤں۔ اس کی وجہ یہ تھی اماں آمنہ مکیہ نہیں ہے، یہ مدنیہ ہے۔ اماں آمنہ مدینہ کی ہیں، حضور پاک کے والد مکہ کے ہیں۔ اماں آمنہ کی شادی مدینہ سے ہو کر مکہ ہوئی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ یہ مدینہ گئے ہوئے تھے، یعنی اپنے سسرال میں اماں آمنہ کے گھر گئے ہوئے تھے، وہیں ان کی وفات ہوئی ہے۔ تو حضور پاک کے والد کی قبر مدینہ طیبہ میں تھی۔ اماں آمنہ نے اپنے اس ننھے بچے کو ساتھ لیا، 2 مہینے کا سفر یہ ذہن میں رکھا کہ اتنا لمبا سفر کروں گی، 2 مہینے وہاں رہوں گی۔ وہ اپنے بچے کو لے کر اپنے ساتھ ایک باندی لے کر محرم کے ساتھ سفر کرتی ہیں۔ حضرت ام ایمن برکت ساتھ ہیں، ان کے ساتھ مدینہ طیبہ آتی ہیں۔ مدینہ طیبہ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسکنا عندہ شہرا، طبقات ابن سعد جلد اول کی روایت ہے، کہا 1 مہینہ میں اپنے نانی حال میں رہا ہوں۔ 1 مہینہ حضور پاک علیہ السلام مدینہ میں رہے ہیں۔ اس عمر میں حضور بتاتے ہیں یہاں ہوتا موتا تھا بنی نجار کا۔ بنی نجار وہ فیملی ہے جو رسول اللہ کے نانی جان اور نانا جان کا خاندان ہے۔ حضور پاک علیہ السلام جب ہجرت کے بعد مدینہ آئے تھے، ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، حضور پاک نے مجھے وہ جگہ دکھائی، کہا یہ اتم ہوتا تھا، اس جگہ ایک پرندہ بیٹھتا، میں اور میرے ماموں زاد اور ہمارے ساتھ مدینہ کی چھوٹی بچیاں، ایک بچی کا نام حضور فرماتے مجھے یاد ہے جس کا نام انیسہ تھا، نطیر و طائرہ، ہم اس چڑیا کو اڑاتے پھر بٹھا دیتے، پھر وہ اڑتی پھر بٹھا دیتے۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے ابن عباس میں نے اس جگہ جب اماں کے ساتھ مہینہ گزارا میں نے تیراکی سیکھی ہے۔ 6 سال کی عمر میں حضور نے تیراکی سیکھی ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں تیراکی سنت ہے، یقین مانے میں رسول اللہ کے اعلان نبوت کی بعد کی زندگی کو بڑا عرصہ تلاش کرتا رہا کہ حضور نے سوئمنگ کہاں کی ہے، تیراکی کہاں کی ہے، تیراکی سنت بنتی کیسے ہے، مجھے نہیں ملا۔ جو ملا ہے وہ طبقات کی جلد اول میں ملا۔ امام ابن سعد المتوفى 230 ہجری رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضور پاک نے 6 سال کی عمر میں اپنے ماموزات کے ساتھ یہاں مدینہ منورہ میں تالاب کے اندر تیراکی سیکھی ہے۔ حضرت اماں آمنہ نے 1 مہینہ قیام کیا۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں مجھے محسوس ہوا میری اماں واپس ہونا چاہتی ہیں۔ حضور نے بعد میں صحابہ کو بتایا تھا کہ واپس ہونے کی وجہ یہ تھی مدینہ کے یہودی مجھے چلتا پھرتا دیکھتے تو اپنی کتابیں اٹھا کر میرے دائیں بائیں ہو جاتے اور یہ کہتے یہ مسلمانوں کا نبی ہوگا، یہ اللہ کا نمائندہ ہوگا۔ یہ باتیں ہماری باندھی حضرت ام ایمن نے سنی، میری اماں کو آ کر بتایا۔ اماں آمنہ پریشان ہو گئی، کہا میرے بچے کو کہیں تکلیف نہ ہو، میں اسے لے کر واپس چلوں۔ اسے لے کر واپس چلنے کے لیے ارادہ کیا، باندھی کو ساتھ رکھا۔ حضور فرماتے ہیں الا بعیرین، ہم 2 اونٹوں پہ سوار تھے، ایک اونٹ پہ باندھی، ایک اونٹ پہ اماں آمنہ اور ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واپس ہوئے ہیں۔ میرے دوستو حضور کی عمر 6 سال ہے جب اماں آمنہ نے مدینہ سے واپسی کا سفر کیا، اور ابوا میں کسی کو کیا معلوم تھا، آسمان کی آنکھ نے منظر کہاں دیکھا تھا، حضور کی اماں کی اس راستے میں واپسی پر وفات ہو جاتی۔ رسول اللہ کی والدہ مکرمہ اس راستے میں اسی واپسی پہ ابھی مکہ نہیں آئی۔ کسی کو کیا پتا تھا کہ جو ماموں کے گھر لے کر جا رہی ہیں یہ اپنے ابو کے گھر لے کر جا رہی ہیں، بچوں کی نانی حال لے کر جا رہی ہیں، واپسی نہیں ہوگی۔ اب واہ، یہ مدینہ منورہ سے پرانے طریقے ہجرت پہ آئیے نا، سیابر سٹی کے راستے پہ رابغ سے پہلے
یہ تقریباً 350 کلومیٹر کا ایک فاصلہ بنتا ہے۔ ادھر اماں آمنہ کی وفات ہے، میں کئی بار حضرت اماں آمنہ کی قبر مبارک پہ حاضر ہوا ہوں۔ اس دفعہ آخری دفعہ میں اب محرم میں حضرت اماں آمنہ کی قبر پہ سلامی عقیدت پیش کر کے آیا ہوں۔ آپ جائیے، آپ اماں آمنہ کی قبر پہ ضرور جائیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں جا کر بندے کو سمجھ آتا ہے کہ رسول اللہ کی عمر 6 سال، ماں دنیا سے گئی ہے، اور 6 سال کا بچہ جو ماں کے ساتھ نانی کے گھر آیا تھا، 6 سال کا بچہ جو ماں کے ساتھ ماموں کے گھر آیا تھا، جو ماں کے ساتھ کھیلنے کودنے آیا، اور 1 مہینہ اس نے نانی حال میں گزارا، اور واپس جا رہے اس کی والدہ اس سے دنیا میں چلی گئی۔ آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ماں سے پیار کی حدیث روایات میں ملتی ہے نا، امام ابن سعد نے طبقات ابن سعد کے جلد اول میں حضرت آمنہ بنت وہب رضی اللہ عنہا کے تحت، ان کے عنوان کے تحت ایک بات لکھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد، ہجرت کے بعد، اللہ کے رسول عمرے کے لیے جا رہے تھے بیت اللہ، ہجرت کے 6 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اماں کی قبر پہ آئے اور فرمایا ان اللہ اذن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ان یزور قبر امہ، کہا مجھے اللہ نے اجازت دے دی ہے، میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ ساتھ گئے ہیں۔ امام ابن سعد کے لفظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہیں، یوں بیٹھے اور یوں بیٹھے اور اپنی گردن کو جھکایا ہوا تھا، اپنے یوں بازو پر سر رکھا ہوا تھا۔ فبقى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام رونے لگے۔ اب اندازہ لگے، وہ منظر یاد آیا جو 6 سال کی عمر میں تھے، اور اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 58 اور 59 60 کے لگ بھگ ہے۔ اگر یہ 6 سال 59 سال سے نکال لیں تو 54 سال اور 53 سال پہلے کی رسول اللہ کو باتیں یاد آئی، اور آپ علیہ السلام روئے۔ امام ابن سعد فرماتے ہیں فَبَكَى الْمُسْلِمُونَ لِبُكَائِهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مسلمان صحابہ یوں رونے لگے جیسے بچہ بلک کے روتا ہے حضور کو روتے دیکھ کر۔ اس موقع پہ جتنے اجتماعی طور پہ صحابہ روئے ہیں نا، اس کے علاوہ مجھے کہیں نہیں ملتا یوں ان کا رونا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ ٹائم بعد اٹھے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی یہ کیفیت ہم نے پہلی بار دیکھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے میری امی کی شفقتیں یاد آ گئی تھی، مجھے میری امی کا پیار یاد آ گیا۔ یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال ہے۔ میں اس بات کو کھول نہیں سکتا، میرے جگر میں وہ پانی نہیں ہے میں اسے الفاظ میں بیان کر دوں، میرے پاس وہ پانی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کوئی آنکھ نہیں ہوگی جو رونا پڑ۔ یہ ایسا سینسیٹیو مضمون اور سبجیکٹ ہے، اسے بیان نہیں کیا جا سکتا، یہ فیلنگ اور احساس کی بات ہے۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا